تو نیچے والے کو فوراً پروموشن ملتا ہے آگے. اب فلاں فلاں جگہ کا کتب انتقال ہو گیا, خضر علیہ السلام آئے, عبد القادر کتب کی ضرورت ہے, عبد القادر نے کہا صبح انتظام, تو کہتے ہیں نہیں رات میں کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون؟ عبد القادر نے ایک نہیں سوچا, دو نہیں سوچا, عبد القادر کہتے ہیں جا میرے فلاں فلاں گھر کے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کو لے آ اور اس کو لے جا کر کے کتب کے مرتبے پر فائز کر لے. اب وہ گیا, وہاں کپاٹ کے کنارے وہ چور چھپ کر بیٹھا تھا, آنکھوں کی روشنی چلے گئی تھی, اس کو خضر علیہ السلام نے اٹھایا اور کہتے چل. تو کون؟ چل تجھے کتب ہے تو کتب بنا کر کے تجھے اس ملک میں لے جانا ہے. تو کہتے ہیں چھوڑیے حضرت, میں چور ہوں, یحییٰ میرا نام ہے. آنکھوں سے روشنی بھی چلے گئی. ارے تو چور ہوگا, کچھ بھی ہوگا, لیکن غوث نے کہا ہے نا وہ کتب ہے, لے جا, چل میرے ساتھ. اب لے گئے غوث پاک کی خدمت میں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ اٹھایا اور دعا کر لی, اللہ اب تک یہ چور تھا لیکن یہ عبد القادر دعا کرتا ہے, اب اس کو کتب بنا دے. اے اللہ اس کے آنکھوں کی روشنی بھی لوٹا دے. اللہ کا ایسا کرم ہوا, آنکھوں کی روشنی بھی لوٹائی اور چور کو ایک پل میں پیران پیر نے وقت کا کتب بنا دیا. مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اگر ہو ذوق یقین پیدا تو پڑ جاتی ہے زمین. نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کتب بننے کے لیے لوہے کے چنے چبانا پڑتے ہیں, اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے, بہت ساری کتابوں کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. لیکن اولیاء اللہ کی, غوث اعظم کی نظر اٹھ جائے تو کوئی ضرورت نہیں, صرف ان کی نظر ہی کافی ہے, وقت کا کتب بن جائے. کہتے ہیں اے یحییٰ آج سے تو چور نہیں کتب ہے, جا وہاں پر اسلام کا بول بالا کر لے. اور سن, جس عبداللہ کو تو نے رکایا تھا وہ عبداللہ 3 سال سے وہی رکا ہے, اس سے مل, اس کو صحیح معنی میں مرید بنا اور پھر جا کے آگے اپنی ذمہ داری سنبھال. پتہ یہ چلا کہ ہمارے پیران پیر کی وہ شان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے چور کو بھی کتب بنا دیتے ہیں. اس پیران پیر کے ہم چاہنے والے ہیں, اس پیران پیر کی ہم گیارہویں کرتے ہیں. وہ پیران پیر رسد المحبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہی عظمت والے ہیں. ان کی زندگی پڑھیے, ان کا کیریکٹر پڑھیے, اور انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے نا ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. غوث اعظم کی جیسی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اولیاء اللہ حق پر ہے, اور یہی اولیاء اللہ کا طریقہ صراط مستقیم ہے. اولیاء اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. انہی پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, باقی کسی پر نہیں. ایک تو نبی, ایک تو صدیق, ایک تو شہید, ایک تو صالحین بندے. اور صالحین بندوں سے مراد اولیاء اللہ ہے. اور اولیاء اللہ کے سردار کون ہے؟ سیدنا غوث اعظم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. خواجہ جیسے ہستی کے ہم غلام ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بزرگان دین کے ہم ماننے والے ہیں. بس انہی کے نقش قدم پر چلیے, اس لیے کہ کامیابی چاہتے ہو تو سوائے اولیاء اللہ کے دوسرا کوئی در نہیں. مسلمان تو مسلمان, غیر بھی ان کا ادب کرتے ہیں یار, غیر بھی, اور مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں. یہ بھی خاصیت ہے. آپ نے درگاہ وغیرہ میں دیکھا ہوگا, کئی درگاہوں پر مسلمان نہیں غیر مسلم کا سندل بھی آتا ہے. کئی درگاہوں پر جتنا خرچ مسلمان نہیں کرتے نا اتنا غیر مسلم کرتے. کیوں؟ اولیاء اللہ جس کو چاہے اللہ کے فضل و کرم سے نواز دے, اس میں کوئی شک نہیں. پیران پیر کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا. مدراس کی ایک عورت تھی, مدراس, یہ حقیقت ہوا واقعہ ہے, یہ کتابوں میں نہیں, پورے کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ نہیں سنے ملے گا. بڑے علماء سے میں نے یہ بات سنی ہے. مدراس کی ایک عورت تھی, وہ مسلم نہیں تھی, وہ مسلم نہیں تھی, لیکن جو محلے میں رہتی تھی نا وہ مسلم کا محلہ تھا. اب تمام لوگ عاشق رسول اور عاشق اولیاء. اس محلے میں 12ویں شریف بھی زور و شور سے ہوتی اور 11ویں شریف بھی الحمدللہ بہت اچھی ہوتی. وہ عورت جو ہے نا ایمان والوں کی 12ویں شریف اور 11ویں شریف دیکھتی اور پڑوسی سے پوچھتی
کہ تم 11ویں کرتے ہو, اتنا بڑا کھانا بناتے ہو, نیاز بناتے ہو, تم بانٹتے ہو, یہ کیا ہے؟ تو ایمان والے عورت نے کہا یہ ہمارے پیر پیرے پیرا میرا غوث العظم پیرانے پیر ہے, بڑے عظمت والے ہیں, ان کی عشق میں ہم بناتے ہیں اور ان کے نام کی برکت سے اللہ ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے, ہم ان کے عاشق ہیں. اور پھر وہ غیر مسلم عورت بھی جو ہے وہ محلے میں رہنے کی وجہ سے, وہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے, وہاں پر مجلسیں ہوتی تھی, بیانات ہوتے تھے, یہ بھی سنتی تھی. سن کر کے اس کو جو ہے غوث العظم سے پیار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پیار ہو گیا. اور اس نے یہ نیت کی کہ اگر میری مقدر میں ہوگا تو میں ضرور بغداد شریف جاؤں گی, ضرور میں بغداد شریف جاؤں گی. جس پیر کی اتنی عظمت میں سنتی ہوں, وہ پیر کو حیات میں تو نہ صحیح لیکن ان کے مزار پر ایک مرتبہ ضرور میں جاؤں گی اگر میری حیثیت ہو جائے. اب اس کی نیت تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا عطا فرمایا کہ وہ عراق کے لیے نکل پڑی, بغداد کے لیے نکل پڑی. ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا, غور سے سنیے, غیر تھی. بغداد کے لیے نکل پڑی. بغداد میں جانے کے بعد پیرانے پیر دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم کے مزار پر حاضر ہوئی.